آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ اگر آپ حکومت وقت کے کارندوں اور نمائندگان کی زبان سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے قوم کے سر پر کتنا احسان کیا ہے یہ بجٹ دے کر۔ اگر آپ عوام کی آواز سنیں گے تو یہ عوام مار بجٹ آپ کو نظر آئے گا۔ پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ اشرافیہ نے اپنے پریولیجز کو ریٹین کرتے ہوئے تمام کا تمام بوجھ لوگوں پر ڈالا ہے، لیکن جتنا بوجھ ڈالا ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ اگر صرف آپ تنخواہ دار طبقے کی بات کریں تو 75 بلین اس مرتبہ روپوں کی صورت میں ان کی جیب میں سے نکلے گا، اور یہ حسین اتفاق ہے یا ستم ظریفی ہے یا کوئی پیغام ہے کہ 75 بلین کی ہی ترقیاتی اسکیمیں وہ پارلیمنٹیرینز کے پاس بھی جانی ہیں۔ میں کوئی لنک ڈیولپ نہیں کر رہا، لیکن صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ معاملہ کیسا ہے۔ اس دوران ہم سن رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ترقی کا دورہ ہوگا۔ آج کا پروگرام ہم خصوصی طور پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں حکومت وقت اور پاکستان کی ریاست کے اپنے پریولیجز کو ریٹین کرنے کی عادت اور عوام کو پیسنے کی عادت۔ تعارف کروا دیتے ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری مسلم لیگ نواز کی طرف سے۔ بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آج آپ کا دن ذرا سخت ہے، دھیان رکھیے گا۔ ہمارے ساتھ طالب رضوی صاحب موجود ہیں، بینکر ہیں، ماہر ہیں ٹیکس امور کے، اور آج کے پروگرام میں وہ بالخصوص جو تنخواہ دار طبقہ ہے، ایک بڑی زبردست اصطلاح نون لیگ کے لیڈران کی طرف سے آئی ہے، امیر تنخواہ دار طبقہ۔ یہ ہم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سنا ہے کہ امیر صاحب ثروت تنخواہ دار طبقہ، تو یہ اس کی بھی نمائندگی کریں گے۔ انصار عباسی صاحب پاکستان کے بڑے سیزن جرنلسٹ، ایڈیٹر انویسٹیگیشن دا نیوز، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ حکومت کی طرف سے جو کمیٹی کھیلی جا رہی، ان کی سٹوری بھی اسی ٹائٹل سے ہے، جس میں وہ کرتے کیا ہیں کہ کمیٹی بناتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے کمیٹی کے ذریعے سفارشات لیں گے اور سفارشات کی روشنی میں حکومتی اخراجات کو کم کریں گے۔ تو تیسری کمیٹی کے اوپر بات آ گئی ہے اور سفارشات ابھی مرتب ہو رہی ہیں، ان کا بھی شکریہ۔ ہم کوشش کریں گے کہ سینیٹر ڈاکٹر زرقا تیمور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہمیں جوائن کریں۔ آپ سب کو بہت شکریہ۔ اجازت دیں تو آج فائنانس منسٹر صاحب کی پریس کانفرنس میں سوال بڑا زبردست ہوا۔ اس کے اوپر فائنانس منسٹر صاحب جو ویسے تو اتنے ہڑباؤں کے اندر اتنی اچھی تقریر کر لی، تو تھوڑے سے گھبرا گئے اس سوال کے اوپر، اور برابر میں علی پرویز صاحب جو روکنے سے بھی نہیں رکتے، ان کے پاس بھی جواب نہیں تھا۔ ذرا سوال سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ماحول کیا تھا۔ آپ بھی ناظرین سنیے گا کہ صحافی نے پاکستان کے مختلف طبقات کی نمائندگی کیسے کی۔ چھوٹا سا سوال ہے کہ میرا ایک امپلائی ہے، کل مجھے اس نے بتایا کہ اس کی 45,000 تنخواہ ہے، نہ اس کے پاس گاڑی ہے، نہ سائیکل ہے، نہ گھر ہے، اس کی سم بلاک کر دی کہ اب فائلر نہیں ہے۔ اب دوسری طرف مجھے یہ بتائیں، چیئرمین صاحب بھی بیٹھے ہیں، دبئی لیکس آتا ہے، سینکڑوں پاکستانیوں کی پراپرٹیز آتی ہے، کسی میں جرت ہوئی ہے کسی سے پوچھ لے، کسی جرنیل سے، کسی پارلیمنٹیرین سے، محسن نقوی سے، کہ بھائی آپ نے یہ کہاں سے پراپرٹی لی؟ ایک 45,000 والے کی سم بلاک کر دی ہے جس کے پاس سائیکل تک نہیں ہے، اور آپ جن کی اربوں روپے کی پراپرٹیز آئی ہیں ان سے کسی نے آج تک پوچھا ہے؟ بلکہ یہ مجھے بتایا گیا ہے کہ ایف بی آر کو شٹ اپ کال دی گئی ہے کہ اس طرف دیکھنا نہیں ہے۔ دوسرا سر، لوگ دیکھتے ہیں آپ کے ایکشنز کو، جو پولیٹیکل کلاس ہے، حکمران ہے۔ آپ نے 5,000 یونٹ بجلی فری دی ہوئی ہے وی بی آئی پیز کو، 2,000 یونٹس آپ نے گیس فری دیے ہوئے ہیں، آپ نے گاڑیاں فیول فری دی ہوئی ہیں۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ ادھر سے تو کٹ نہیں کرتے۔ آپ نے بجٹ میں نیشنل اسمبلی سینٹ کے 30% بجٹ انکریز کیا، آپ نے پی ایم ہاؤس کا بجٹ انکریز کیا ہے، آپ نے اپنے ایکسپینڈیچر پہ ایک پیسے کا کٹ نہیں لگایا، اوپر انکریز کیا، اور لوگوں پر آپ بوجھ ڈال رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ سیلری بڑھا دی ہے ہم نے، آپ کل ایڈوکیسی کر رہے تھے حبیب بینک کی، آپ بتائیں ان کا ایک جو گارڈ کھڑا ہوتا ہے اس کی 20,000 تنخواہ ہے، آپ جا کے چیک کر لیں۔ آپ کے ایم بی اے 25,000 روپے پہ آپ کا حبیب بینک رکھتا ہے، تو سر آپ کس طرح کریں گے؟ اور یہ جو میڈیا ورکرز بیٹھے ہیں ان کی 10-10 سال سے تنخواہیں نہیں بڑھی، اور زیادہ تر لوگوں کو کیش تنخواہیں ملتی ہیں میڈیا میں۔ آج تک ایف بی آر نے پوچھا ہے کسی میڈیا سے آپ کیش تنخواہیں کیوں دیتے ہیں؟ ایک ٹیکس لوگوں کے ٹیکس کٹتے ہیں، جمع نہیں کرائے جاتے، پوچھا ہے ایف بی آر نے؟ آپ باتیں کرتے ہیں، آپ سسٹم ٹھیک کرنا نہیں چاہتے، آپ ایکشن، لوگ آپ کے ایکشن کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ لوگ اس لیے چیخ رہے ہیں کہ آپ اپنے ایکسپینڈیچر کم کرنے کو تیار نہیں ہیں، لوگوں کو میسج دینے کو تیار نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، دیکھیں جنرلی جو آپ نے بات کی ہے وہ بالکل، میں 1 منٹ میں آتا ہوں ٹیوانا صاحب، جو آپ نے جنرلی بات کی ہے وہ بالکل درست بات کی ہے کہ ایکشنز ہیو ٹو اسپیک لاؤڈر دین دا ورڈز، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ اور تو آپ تھوڑا سا دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اس کو ایگزیکیوشن میں لے کے جا رہے ہیں، جو انہوں نے، میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں، جو ایکسپینڈیچر کی بات ہے بالکل درست بات ہے کہ گورنمنٹ کے اپنے ایکسپینڈیچر
कैसे रिड्यूस कर रही है, और मैं उसके बाद आपने तो और बातें की हैं, लेकिन मैंने तो आपको कहा है कि हम एक बड़ी चीज़ पे काम कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, देखिए बात यह है जी कि जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है मुल्क की, वो किसी ढकी छुपी तो नहीं है। क्या सूरत है? मतलब सूरत हाल एक बदतरीन मुआशी सूरत हाल। कैसे? इस वक्त जितना आपका मुल्क में कमाई आमदन हो रही है मुख्तलिफ ज़राए से, पूरा जो आपकी नेशनल इनकम है, अगर आप उसको मिलाएं उस मिकदार से कि जो आप पे वाजिब अदा रकम होती है कर्ज़ों की, तो मेरा ख्याल है वो वाजिब अदा रकम जो है वो शायद उससे ज़्यादा हो। ना मैंने लिए हैं अब इससे- कर्जे, ना मैंने लिए हैं कर्जे, ना मेरे पे लगे हैं कर्जे। अब फिर वो बात पॉलिटिकल एंगल की तरफ चली जाएगी। जो हमारे आज सबसे ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, इनके अपने अदवार में जो कर्जे लिए गए पिछले मुल्क के नहीं, हम 25 साल में सियासतदानों के लिए शोर गए। की बात नहीं कर रहे, बिल्कुल शोर की बात नहीं कर रहे, हम आवाम के शोर की बात कर अब रहे जो मसाइल हैं वो आप अभी कह रहे थे जनाब के ज़्यादा जो तनख्वाह लेने वाला तबका है, अब गुजारिश ये है अमीर कि अगर- तनख्वाहदार तबका, अमीर ये तनख्वाहदार आपकी तबका। इस्तिलाह है, माशाल्लाह, आपको ये मुबारक हो। इस्तिलाह मैं आपको बताता हूँ। अब मिसाल के तौर पे अगर तनख्वाहों में इजाफा हो रहा है 25%, अब जिसकी तनख्वाह है 1 लाख रुपये है, वो सीधा सीधा 25,000 रुपये का इजाफा हो जाएगा। कहाँ पे अब- हुई है तनख्वाह में अब इजाफा? जिसकी नहीं भी कर रहे हैं करेंगे। अच्छा, अभी जब जिसकी तो आपके तनख्वाह हुकूमती 25,000 है, यहाँ पे जी, सारे जी, प्राइवेट सेक्टर वाले उसको बैठे हैं। 25% से कितना फ़ायदा हो सकता है, वो अमाउंट कम होगी, लिहाजा उनकी परसेंटेज ज़्यादा होनी चाहिए। इसलिए ये इस्तिलाह निकाली गई है कि जिनकी तनख्वाह ज़्यादा है, अगर वो परसेंटेज उतनी ही जिनकी कम तनख्वाह रखी जाए, कम तनख्वाह वालों को फ़ायदा नहीं होगा। लिहाजा इनकी परसेंटेज कम तनख्वाह वालों की इजाफे की ज़्यादा होनी चाहिए। जिनकी तनख्वाह ज़्यादा है आप वो कम तनख्वाहदार होनी तबके चाहिए। की जेब से 75 बिलियन निकाल रहे हैं, ये ऑलरेडी ओवर टैक्स्ड तबका है। आप जरा फरमाइएगा कि आपने टेबल जो बनाया हुआ क्या है, जी बताएं जी, बजट के अंदर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच तलत साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी। देखिए गुजारिश ये कि 75 अरब तो वो है जो, और मैं बड़ा खुश हूँ बिकॉज कल शाम तक ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो ये प्ली लेकर चल रहे थे कि तनख्वाहदार को तो एज पर द डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टच ही नहीं किया गया। ये तीन जो इंटरव्यूज उन्होंने दिए उसके ये अंदर तीनों लाइन ली हुई है, जो ठीक है। लाइन ली हुई थी। और अली मलिक साहब भी जब कल टीवी पे तशरीफ लाए तो उनका भी ये था कि देयर वाज सम 3 रेड एरियाज डिफाइंड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, और तनख्वाहदार को ना छेड़ना वाज वन ऑफ द रेड लाइंस। सो अल्हम्दुलिल्लाह कल रेड लाइन क्रॉस हुई है इस हुकूमत की अपनी तय करदा। ठीक। और वो कैसे कि देखिए टैक्स जो तनख्वाहदार तबका है इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है तनख्वाह टैक्स को इवेट करने की, इसने हर हालत में टैक्स देना है। ये पिछले साल जो इस साल 11 महीने में आज तक 330 अरब रुपए, और अगर मैं इसको 12 महीने के ऊपर एस्टिमेट करूंगा तो अप्रॉक्सीमेटली 360 बिलियन रुपया ये टैक्स देगा तनख्वाहदार तबका। ये तनख्वाहदार तबका वो है सर जो प्राइवेट लोग हैं, जो अपने बच्चों को अपने पैसों से पढ़ाते हैं, जो प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं, जिनकी सिक्योरिटी की ये हुकूमत जिम्मेदारी लेने से बिजली, पानी, बिजली, सड़क, पानी, हर इंसाफ, चीज़। तालीम, सेहत सब अपना करते हैं। जी, और इसके अलावा भी जिनके बच्चे गटर में गिर जाते हैं, जी, जी, जिनके बिल्कुल। लोग जहाँ कुचले जाते हैं सड़कों के वजह ऊपर, फरमाएं। जिनके मुकदमे जो है हल नहीं होते 20-20 साल, ये वो लोग हैं। ऐसा ही है। और जिनकी कोई सुनवाई भी नहीं है, ये वो एलीटेस्ट ऑफ द एलीट नहीं है जो कुछ भी करें तो मुबर्रा हो जाते हैं किसी भी कानून से। ये अनफॉर्चुनेटली बड़ा हार्ड एंड किस्म का क्लास है जिसकी जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हुकूमत के 25% बढ़ा देना बहुत आसान काम है। देखिए मेरी तनख्वाह या वो मैं, और ये माइंडसेट नया नहीं है जो भी आपने रेफ़र, मैं उसको रेफ़र करूँगा। पिछली हुकूमत में भी जब इसाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर होते थे तो वो बड़े कोटेड तरीके से कहते थे ये 3-4 हज़ार अमीर तरीन तनख्वाहदार लोगों का इशू है, इनकी तनख्वाह अगर बढ़ा भी इनके ऊपर टैक्स बढ़ा भी दिया जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं। देखिए हमें तनख्वाहें ज़्यादा इसलिए मिलती हैं क्योंकि हम स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, ठीक है, वो ठीक है, बट योर पॉइंट है कि ये जो 75 बिलियन निकाला गया, ये सिर्फ 75 बिलियन नहीं है, इसमें हमने ऐड भी करनी है ना कुछ चीज़ें। जी मैं अर्ज करता 360 अरब रुपए ऑलरेडी दे रहे हैं, 75 अरब रुपया वो है जो एडिशनल कॉस्ट डाली गई है। और कैसे, जो मजाक है वो ये है कि कहा यह जा रहा है 1 रुपया टैक्स बढ़ाया नहीं गया। जो सबसे लोएस्ट कैटेगरी है, अगर वो टेबल मैंने आपसे शेयर किया था, दिखाएं जी टेबल जरा, पहला स्लाइड। सो जो सबसे लोएस्ट कैडर है उसका टैक्स 100% बढ़ा दिया गया, और उस 100% की तौजी ये है कि जनाब वो एब्सोल्यूट नंबर्स में देखिए तो बड़ी छोटी सी अमाउंट बनती है यार। अभी इधर ही रुक जाए सर, एक जुमले की इजाज़त दीजिए। ये वो हुकूमत है, और फॉर्चुनेटली चार्ट देख लेते हैं। फॉर्चुनेटली मेरा तारिक साहब मेरे भाइयों की तरह मेरा ताल्लुक है। ये वो हुकूमत है जो 3,000 रुपए रिटेलर से अपने
टैक्स वसूल नहीं कर सकती, सो इन्हें 3000 वालों को 1250 रुपए का ताना नोट देना कर ले, मैंने आपको बताया ये आज के लिए हार्ड। जरा हुकूमत अपने एक्सपेंडिचर भी तो कम कर रही थी, वो उसका क्या हुआ? आपकी स्टोरी जो थी। देखें, एक तो आपको याद होगा कि यूएनडीपी की एक रिपोर्ट थी 2021 में आई थी, जिसमें पाकिस्तान की पावरफुल एलीट के बारे में ये लिखा गया था कि वो $17 बिलियन उनकी प्रिविलेजेस के ऊपर खर्च होते हैं। 17 और बिलियन डॉलर। ये हमारी रिपोर्ट नहीं थी, ये यूएनडीपी की रिपोर्ट थी, और ये रिपोर्ट और ये तनख्वाहदार अमीर तबका नहीं है, नहीं था, ये दूसरी एलीट है, असल एलीट। अच्छा, $17 बिलियन उसको आप एक साइड के ऊपर रखें तो जिस किस्म के, जैसे तारिक साहब कह रहे हैं ना, हमारे हालात बड़े ख़राब है माशी, पाकिस्तान की जो इकनॉमिक सिचुएशन है सबको पता है, बहुत ख़राब हालात हैं। जिस किस्म के हमारे मुल्क के हालात हैं, अब मैं गवर्नमेंट एक की नहीं बात कर रहा, मैं सक्सेसिव गवर्नमेंट्स की बात कर रहा हूँ। जर्नैल हैं, फेडरल सेक्रेटरीज, मेंबर्स ऑफ द सिविल ब्यूरोक्रेसी हैं, जजेस हैं, या जजेस हैं, या जो हमारी एलीट है, ब्यूरोक्रेसी, जो पॉलिटिकल एलीट है, रहन सहन देखें। आपको मैं बताऊं कि मेरा 200 कनाल का घर किसी एक शख्स का सरकारी लाहौर में होना चाहिए, है यहाँ पे 200 कनाल। अच्छा, आप यहाँ पे F6 में देखें कितना, आप F6 में देख लें किस किस्म के वहाँ पे, आप इस वक्त एलीट गाड़ियाँ देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर माशाल्लाह। अच्छा, F6 में देखें कि 4-4 कनाल का एक घर है, तो क्या जिस किस्म का मतलब है कि हमारी जो सिचुएशन है इकॉनमी की और जिस किस्म के हालात हैं, और चूँकि हमारा अभी भी एम्फसिस इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर है, ये जो पेट्रोल के ऊपर जो लेवी 60 से आपने बढ़ा के 80 कर दी, इसका मतलब क्या है? ये इनडायरेक्ट दर है। और हुकूमत जब खर्चे कम की, वो कमेटियां जो असल बात ये है कि अब एक कमेटी बनाई थी शहबाज साहब ने, जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी, तो नासिर खोसा साहब उनके अंडर बनाई थी। वो हमारा है जी, वो कमाल हो गया। खोसा साहब ने कहा 1 ट्रिलियन 1000 अरब रुपए की सेविंग एक साल की उन्होंने सब कुछ बना के दिया। उसके ऊपर कुछ चीज़ों के, बहुत कम चीज़ों के ऊपर अमल दरामद हुआ। फिर आके जब अभी इलेक्ट हुए तो एक कमेटी और बना दी डिप्टी चेयरमैन जहांजेब खान साहब के अंडर, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दे दी, ठीक है, और उन रिकमेंडेशंस के ऊपर कल फैसला नहीं हुआ और नई कमेटियां बना दी कि वो अब डिटेल माशाल्लाह देखिए। अगर आप इजाज़त दें तो मैं सिर्फ एक लिस्ट पढ़ दूँ, उसके बाद फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। ये मैं नाम पहले पढ़ देता हूँ जी। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, अली परवेज़ मलिक, शाह महमूद, अली अमीन गंडापुर, असद उमर, मोनिस लाई, कासिम सूरी, मुराद सईद, परवेज़ खटक, कैसर अहमद शेख, हिना रबानी खान, मरियम औरंगज़ेब, परवेज़ अशरफ, राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक, उस्मान बुज़दार, शेख रशीद, साद रफ़ीक, खुरम दस्तगीर, सादिक सिंजरानी, खुसरो बख्तियार, आसिफ जरदारी, इमरान खान। इन सब में एक कदर मुश्तरक है कि ये मुझसे कम टैक्स देते हैं, सब में। और बुज़दार साहब 2000 रुपये टैक्स देते हैं जी। और ये अली परवेज़ साहब जो माशाल्लाह आपने लॉन्च किए हैं नए, ये 4,42,000 रुपये तनख्वाह टैक्स देते हैं जी। और मरियम औरंगज़ेब साहबा जो है वो 39,000 टैक्स देती हैं जी। और राना सनाउल्लाह साहब तो चले 29 लाख दे दिया। परवेज़ अशरफ साहब ने 87,000 टैक्स दिया जी। आपने कितना दिया? मैंने पिछले साल को 3.5 लाख। सो द फ्लोर इज़ योर्स। थैंक यू सो मच। बात ये है जी कि ये जो इस वक्त आपकी जो इस वक्त हुकूमत है, माजरत के साथ, वो एक अंग्रेज़ी का मुहावरा है जिसमें गलत जानवर का इस्तेमाल है कि यू कांट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स। मतलब विद ऑल दे आर ऑल माई ऑनरेबल कलीग्स एंड, लेकिन बात ये है कि ये आप डायनासोर्स बन चुके हैं, दे आर गॉन, बिकॉज जिस ज़माने के ये लोग बने हुए हैं ना, वो ज़माने ख़त्म हो चुके हैं। अब पाकिस्तान जिन हालात पे खड़ा है, अब ये पॉलिसीज़, ये तरीके नहीं चलेंगे, क्योंकि आप मुल्क को जिस नहज पे ले आए हैं, अब हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। दिस इज इट, वी आर नॉट गोइंग टू टेक दिस नॉनसेंस। नहीं, टैक्स तो हम देंगे जी, हम यू आर पार्ट ऑफ द सिस्टम। नहीं, आई एम पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड आई एम गोइंग टू मेक देयर लाइफ हेल। हम इनसे पूछते हैं, इसहाक डार साहब 3 पोजीशन पे किस खुशी में बैठे हुए हैं? फॉरेन मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द हाउस, तबाह कर दिया उन्होंने हमें सेनेट में, और वो कहते हैं मुझे प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी बनाओ। मुझे मसला पता क्या हो रहा है? अब आप अपनी, अब मुझे बात तो करने देना। मुझे मसला ये हो रहा है कि आप आवाम से हटा के ना खवास के ऊपर चले, मैं आवाम पे वापस आ जाती हूँ। आप सुन ले। देखें, बात ये है कि आपका बजट है, बजट क्या होता है? हम भी बजट बनाते हैं, मैं अपने घर का बजट बनाती हूँ। आई एम एन अर्निंग पर्सन, 35 साल से कमा रही हूँ इन हाथों से, ठीक है। हम क्या अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर को बैलेंस करते हैं। अगर इनकम कम है तो एक्सपेंस कम होंगे, अगर एक्सपेंस ज्यादा है तो या इनकम को बढ़ाएं। ये इनको समझ नहीं आती है। ये कोई रॉकेट साइंस है कि आपने बोरो करना है, और बोरो आपने क्या करना है? बोरो आपने करने डॉलर। थोड़ा बहुत किया था ना, देखे सुने ना हमने, ठीक है, बहुत गलत किया था। हम तो एक दफा है ना, आपको नहीं समझ आई? मुझे तो तब भी नहीं समझ आई। मुझे तो 4था साल है, मुझे अब समझ आ रही है। लेकिन द पॉइंट इज, अगर हमने कोई गलत बात की तो
اس میں آئی ہیو نو پرابلم ان ایکسیپٹنگ. لیکن آپ کی جو اس وقت فائنانس منسٹری ہے جس کا کام ہے یہ سارا بجٹ بنانا, جنرلسٹ آپ نے رکھے ہوئے ہیں, آپ نے وہ بندے رکھے ہوئے ہیں. نون لیگ تو MBBS رکھتی ہے, میاں بیوی بچے سمیت پورا خاندان, میاں بیوی کی تقرری. آپ نے گھریلو جھگڑا شروع کر دیا. نہیں گھریلو جھگڑا, اچھا چھوڑ دیں آپ اس کو. میں آپ سے مجھے بات کمپلیٹ کر دیں. اگر آپ پریویلیج کلاس میں ہیں, پریویلیج کلاس ہے نا یہاں پہ, آپ سینیٹر ہیں, ڈو اینی تھنگ. آپ سینیٹر ہیں, آپ کو سینیٹر ہیں. سبسیڈائز سینٹ میں کیا کیا ہے, ابھی انہوں نے سینٹ میں ساری کمیٹیاں لے لی ہیں. جب ہماری حکومت تھی ہم نے ان کو اپوزیشن کو ساری کمیٹیاں دی تھی, ہم نے ان کو فائنانس دی, ہم نے ان کو فورن افیئر, یہ ساری چیزیں اپنی جیب میں رکھ کے بیٹھ گئے. غلطی آپ کی ہے جی. یہ اچھا آگے مجھے بجٹ میں تو بولنے دینا, بجٹ پہ آتا ہوں, بجٹ میں تو بولنے دیں. یہ ادھر ختم تھوڑا ہو رہا پروگرام چل رہا ہے. گو ہیڈ. دیکھیں چھوٹی چھوٹی میئرز جن سے میں یہ نہیں کہتا وہ سمبولک ہوتی ہے, میں نہیں کہتا کہ اس سے پاکستان کے معاشی حالات بہتر ہو جائیں گے. جیسے کیبنٹ ہے, آپ نے کہا خرچے, جو بھائی صاحب سے سوال آپ پوچھ رہے تھے, ہماری اس وقت کیبنٹ کا کوئی وزیر تنخواہ نہیں لے رہا, ٹھیک ہے جی. کسی کی بجلی فری نہیں ہے, میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں, کسی کی سوئی گیس فری نہیں ہے, ٹھیک ہے. گاڑی ان کو ملتی ہے, اس میں بالکل سبسڈائز نہیں ہے. میں خود منسٹر رہا ہوں, پورا بل دیتے ہیں, کے اندر جو بل آتے ہیں سبسڈائز نہیں ہے. بالکل نہیں. میرا ایسے ٹیکس تو پورا دینا جی. نہیں, اگر فرض کریں کہ ٹیکس الگ سوال ہے, میں ویسے کہہ رہا ہوں. دیکھیں میں ایک جو بات لیڈ کیا نا, میں ایک بات دیکھیں, جو ہمارے MPs ہیں, ممبر آف پارلیمنٹ, کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو, واسٹ میجورٹی ان کی ماشاءاللہ, ان کی آپ وے آف لائف دیکھیں, لیونگ سٹینڈرڈ دیکھیں. اگر فیصلہ کر لیں کہ پاکستان میں جو زرعی آمدن ہے یا اسے ٹیکسیبل کر دیں. اب میرا ٹیکس کم اس لیے تنخواہ دار کو آپ نے پیس کے رکھ دیا ہے. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ابھی ہماری جو یہ جمعہ 8 دن کی حکومت ہے وہ PTI گورنمنٹ میں رہی, اس وقت کیا جو ہم آپ کے پریویلیج نہیں لگا. ڈاکٹر صاحب, ہم آپ کے نہیں لگا. ویسے ایک بات ہے, آپ ایک نیشنل لیول کے اوپر ڈاکٹر صاحب ہم آپ کے, میری بات سنیں, ہم آپ کے پریویلیجز جو ہیں وہ سبسیڈائز نہیں کر سکتے, ہم تھک چکے ہیں. نہیں ایک چھوٹا سا سوال, پریویلیج نہیں ہے. آپ بار بار فارم 47 پہ حکومت میں آئے یار, گھریلو جھگڑا. ایک چھوٹا اس کو رضوی صاحب آپ رسپونڈ ایسے کر سکتے ہیں. آپ بھی دیکھیں طارق صاحب, مجھے آپ بھی اور پلیز آپ بھی یہ بتائیے گا, بینگ پولیٹیشینز اور بینگ پارلیمنٹیرینز, آپ کی جو ٹاپ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, آپ نے تو اپنے آپ کو ایگریکلچر کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیا. ہم بزنس مین کو جانتے ہیں جن کے بہت بڑے بڑے بزنس ہیں, اگر وہ ہم سے بھی کم ٹیکس دیتے ہیں تو مجھے بتائیں یہ ملک کیسے سدھرے گا؟ ایاز صادق 4,50,000 کی سڑک, یہ ملک آپ بات کر رہے ہیں بھائی صاحب, یہی بیماری کی جڑ ہے. نہیں, سب سے پہلے آ کے پرائم منسٹر نے جو سیک کیے ہیں وہ کون تھے؟ نہیں میں اس وقت کی بات نہیں کر رہا. میں صرف ایک منٹ لوں گا. سب سے پہلے FBR کے افسران کو سیک کیا گیا. ابھی ہماری جو پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی ہے بجٹ اجلاس سے رول ماڈل بنے, خود ٹیکس زیادہ لینا تاکہ لوگ بھی دیں. جو ہمارے منسٹر ہیں فائنانس کے, نشاندہی کی کہ FBR سے لوگ ڈرتے ہیں, یہ ایک مانسٹر بن چکا ہے, اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے. اور اصلاحات ہم وہ کر رہے ہیں کہ جس میں آپ کی جو یعنی مینول پبلک ڈیلنگ ہے وہ کم سے کم آٹومائز سسٹم ہو. بتائیے جی ٹیکس کی بات. میں صرف آپ کو امیر ترین تنخواہ دار لوگوں کا بتا دوں کہ وہ جو 3,000-4,000 حضرات ہیں, جس میں شاید ایک میں بھی ہوں, میں اور وہ 3-4 ہزار امیر ترین حضرات, یہ جو 20 نام آپ نے لیے ہیں تنخواہ دار, یہ جب آپ ان 20 کا ٹوٹل کر لیں گے تو ہم میں سے ہر ایک آدمی ان 20 کا ٹوگیدر سے زیادہ, سب سے زیادہ نہیں سر, سب سے زیادہ نہیں, آئی ریپیٹ, آپ ان 20 کو ایڈ آن کریں اور سب کو جمع کر لیجئے, تو وہ جو امیر ترین تنخواہ دار آدمی ہے جس کی نہ کیپیسٹی ہے نہ جس کا لائف سٹائل ان جیسا ہے, یہ 3 لاکھ روپے ٹیکس دیتے ہیں, یہ 4 لاکھ روپے ٹیکس دیتے ہیں, اور ہم سے کروڑوں میں ٹیکس لیتے ہیں, ہمیں ریڈیکیول بھی کرتے ہیں, ہمیں کسی قسم کی کوئی پریویلیج بھی نہیں دیتے, عزت بھی نہیں دیتے, ریپرزنٹیشن بھی نہیں دیتے. کیا وجہ ہے کہ یہ 3,000 روپے ایک ریٹیلر سے نہیں لے سکتے؟ میں جو آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, 20 ارب روپے صرف کنٹریبیوٹ کرتا ہے GDP کا, جو سیکشن جو ہے تقریباً 14% ٹو دی ٹوٹل GDP آف دس کنٹری کنٹریبیوٹ کرتا ہے, وہ 20 ارب, اور میں 360 ارب روپے دیتا ہوں ایز اے سیکٹر. سو میری گزارش یہ ہے
کہ ایکویٹیبل ٹیکسیشن ایک زندگی میں نے ایک پڑھا ہے, سنا ہے کہ تمام. اچھا دوسرا ایک جو سب سے بڑی ڈاکٹر صاحب سے میری گزارش ہے کہ آئندہ یہ کہنا چھوڑ دیں, اسکیپ گوٹ بنانا چھوڑ دیں کہ IMF نے کہا کہ تنخواہ داروں پہ ٹیکس لگا دو. میں نے اس ڈاکیومنٹ کو پورا پڑھا ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف فائنانس, اس میں تنخواہ دار کا ورڈ ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک انکم کلاس جو اتنی انکم بناتے ہیں ان کو یہ ٹیکس دینا چاہیے. اب ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ انکم ہم سے زیادہ بنانے والے لاکھوں ہیں, ہزاروں نہیں, لیکن ہم سے زیادہ وہ ٹیکس نہیں دیتے کیونکہ 1 وہ چھپاتے ہیں, 2 برا نہ مانیے گا میں بڑا سخت لفظ, چوری کرتے ہیں, 3 وہ پوزیشن آف پاور پہ بیٹھتے ہیں, وہ امپلیمنٹیشن کی طرف جانے نہیں دیتے, 4 وہ انفورسمنٹ کی ول نہیں رکھتے. ہم کہتے ہیں بجلی کی سبسڈی اتنی دے رہے ہیں, سبسڈی نہیں ہے, ود آل ڈیو ریسپیکٹ گورنمنٹ کی کمپٹنس کا ایشو ہے, میڈ بی پیپلز پارٹی, میڈ بی عمران خان, میڈ بی نواز شریف. میڈ یور پوائنٹ. لیٹ می ٹیک اے بریک. بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور بنیادی طور پر ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ملک کے اندر جو پیسہ جنریٹ کر رہا ہے اصل میں اس کو آپ ٹیکس کیوں نہیں کرتے منافع کے حوالے سے. نمبر 2 جو لوگ آپ کے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ٹائی میں آ گئے ہیں یعنی تنخواہ دار طبقہ, آپ نے ان کے اوپر کب چھری روکنی ہے, اس کو ہم ٹیک اپ کریں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ٹیکس حکومت کا خیال ہے کہ جو مڈل کلاس ان کے پاس آ گئی ہے اور جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کی گردن ہم نے دبوچنی ہے. کہتے رہے ہیں ہمیں کہ آپ فکر نہ کریں, تو فکر نہ کرتے کرتے 75 بلین ہم پہ ٹیکس ٹھوک دیا. اس کے بعد جو ہم چیزیں خریدتے ہیں اس کا 18% ہمیں اضافی دینا پڑتا ہے, اور اس کے ساتھ جو انفلیشن ہے اگر اس کو بھی ایڈ کریں تو تقریباً ہم کوئی 70% کے قریب ٹیکس دیتے ہیں, اور اس کے بدلے ہمیں کچھ نہیں ملتا. تمام کی تمام حکومتی مشینری سیلف سبسیڈائزڈ ہے, ان کی تنخواہیں, ان کے پریولیجز, ان کے آفسز, یہ سب جو ہیں ہمارے پیسوں سے جاتے ہیں اور یہ ہمیں اوور ٹیکس کرتے ہیں. سو یہ مجھے بتائیے کیا چیز مانے ہے یہ جو آپ نے ریڈیوس کرنا ہے حکومت کا ایکسپینڈیچر, یہ کیوں کمیٹی پہ کمیٹی بنتی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ ویل نہیں ہے جو یہ بات کرے. دیکھیں انفارچونیٹلی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جس قسم کا مطلب ہے کہ ٹیکس پیئرس کے پیسے کے اوپر اگر آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں یا گورنمنٹ سروس میں ہیں, میں سول بیوروکریسی ہو, ملٹری بیوروکریسی ہو, ہماری ججز ہوں, سو جو آپ کا لائف سٹائل پبلک منی کے اوپر ہے اس کو آپ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے. یہ بڑا انفارچونیٹ پارٹ ہے. ادروائز مجھے بتائیں کہ میں اب ججز کی ویسے بات کر رہا ہوں, 10 لاکھ سے زیادہ اگر آپ کی پینشن ہے, یہ ملک کیا افورڈ کر سکتا ہے یہ کہ ایک جج کی پینشن ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کی اس کی اتنی زیادہ پینشن ہو؟ آپ کم از کم خود, اور ان کو کہا بھی گیا تھا جب لاسٹ PDM کی گورنمنٹ تھی تو پرائم منسٹر نے, شہباز صاحب نے ایک اپنی پریس کانفرنس میں ڈیمانڈ کیا تھا چیف جسٹس کو کہ پلیز اس کے اوپر غور کریں. کوئی غور نہیں کرتا. میں سب کی بات اب کر رہا ہوں. اچھا آپ نے ظاہر ہے حکومت وقت کو تو نشانے پہ رکھنا ہی ہے, لیکن آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے کہ ٹیکس کہاں پر لگنا چاہیے؟ کوئی آپ نے پوائنٹ آف ویو دیا نا. پھر ہم تو ٹیکس دیتے کہ تھک گئے ہیں, سو اگر ہم نے نہیں دینے تو آپ نے ریونیو جنریٹ کرنا ہے, معاشی حالات خراب ہے, کہاں سے پیسہ جنریٹ کرنا ہے؟ آپ اپنی انکم بڑھائیں نا. ایک تو آپ کے پاس 3.8 ملین لوگوں کا ڈیٹا ہے نادرا کے پاس, ہو آر ناٹ فائلرز, لیکن وہ سب بڑی بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں, ملک سے باہر جاتے ہیں, ان کو کیوں نہیں یہ ٹیکس کرتے؟ ڈیٹا ہے ان کے نان فائلر کو تو میرے خیال میں اب انہوں نے قتل کا حکم نہیں دیا, باقی سارا انہوں نے کر دیا. نہیں, یہ دیکھیں یہ وہی والا حال ہے جو انہوں نے صحافیوں کے ساتھ کیا ہے. ایک طرف آپ پہ ڈیفیمیشن لا لے آئیں, 30 لاکھ پہلے رکھو, پھر کہتے ہیں ہم صحافیوں کو ہیلتھ انشورنس, ہماری فکر نہ کریں, ہم سنبھال لیں گے اس کو, آپ اس کو واپس آئیں, ہم سنبھال لیں گے اس کو. میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ لوگوں کی جیب کاٹ کے اس کو کہتے ہیں 1 روپیہ لے لو. یہ جو ہے یہ حکومت نہیں ہے, یہ جو ہے نظام ہے جس کا آپ کی پارٹی حصہ ہے. ٹھیک ہے, اگریڈ نہیں, ہماری پارٹی ٹھیک ہے حصہ ہے, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم تو اس وقت کہاں ہیں, ہم حکومت میں, ہمارا KP میں سب سے زیادہ جو حالات ہیں, میری بات سنیں, KP میں انڈر دا سرکمسٹانسز علی امین گنڈا پور نے جو بجٹ سے پہلے اپنا بجٹ دیا ہے وہ زبردست بجٹ تھا, کیونکہ وہ عوام دوست بجٹ تھا. KP کے مسائل سارے سب کے سامنے ہیں, وہاں پر جو اس وقت اتنی انارکی پھیلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ مجھے یہ بتائیں, وفاق سے وہ پیسے لیتے ہیں. دیکھیں طلعت حسین صاحب بات کرنے دینا. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ادھر بجلی وہ بنائیں جو 2.5-3 روپے والی بجلی, ان کو آپ دے رہے ہیں 70 روپے والی بجلی. تو یہ کس قسم کا آپ کا نظام ہے؟ آپ ساری منرلز بلوچستان اور KP سے لیتے ہیں اور آپ ادھر گیس کے ٹیکسیشن ایسے نہیں ہوتی ہے.
ایسے نہیں اس طرح اگر پنجاب نے کہنا شروع کر دینا کہ گندم ہم بناتے ہیں تو ہمیں گندم جو آپ سستی دیں. اچھا ایسے نہیں اگر آپ نے کراچی میں کہنا شروع کر دیا اس طرح you don't do it like that. Listen, you have to let me talk. The point is you have to cut down your expenditures. That is number one. جب تک آپ سب سے پہلے حکومت کرے, جو یہ جو کہہ رہے ہیں اپنے تنخواہیں نہیں لیتے, ان کے باہر کے جو ٹرپس ہوتے, ایک ٹرپ پہ 2 سال کی تنخواہ چلی جاتی ہے. باہر کے ٹرپ, ادھر کی مراحت, مرسڈیز سے کم تو یہ کسی گاڑی میں سیر نہیں کرتے. میں وٹنس ہوں, جس ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں 300, 400, 500 پاؤنڈ کے ہوٹل. ایک کام ایسے انہوں نے نہیں کیا. کون سا کام نہیں کیا؟ ہیلی کاپٹر باہر کے ملک کی بات ہوتی ہے. آپ دیکھیں بات سنیں, عمران خان کا نام نہیں لے سکتے. عمران خان کو کس نے کہا میرے پروگرام میں تو ہم 20 پر تو خود نام لیتا ہوں. طاہر صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو اکانومی ہے اس کے فنڈامنٹلز میں بڑے سیریس رانگز ہیں. ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ان دونوں کو ایک ساتھ بیٹھ کے ملک کے لیے, عوام کے لیے کچھ مطلب ہے جس کو کہتے ہیں نا چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے سب کچھ. لیکن انفارچونیٹلی یہ وہ سیاست ہے. میں آپ کو بتاؤں, جب بھی بجٹ آپ پچھلے کتنے عرصے سے جب سے میں نے جرنلزم جوائن کیا, ہر گورنمنٹ کہتی ہے بہترین بجٹ ہے, ہر اپوزیشن کہتی ہے کہ بدترین بجٹ ہے. یہ چیز ختم نہیں ہو رہی سیاست اکانومی کے اوپر. لیکن آپ نے ابھی تو ہمیں بتایا کہ یہ سب کا سب جو ہے اپنے پریولیج کو ریٹین کرنے کی ایک کاوش ہے اور یہ پریولیجز کو چھوڑنا نہیں چاہتے. تو اس میں یہ بیٹھ بھی فیصلہ ہونا چاہیے تھا نا. دیکھیں کوئی فیصلہ نہیں. یہ علی پرویز صاحب جو ہیں, آج میں ان کی پریس کانفرنس سن رہا تھا, اس کے اندر فرما رہے تھے جی کہ ایک تقریر بتائیں جس کے اندر اصلاحات کا لفظ جو ہے اتنی مرتبہ استعمال ہوا ہو. تو ہم نے پھر جو پچھلے سال تقریر ہوئی تھی اس کے بھی اصلاحات کا لفظ نکالا. اس مرتبہ بھی, اس مرتبہ 12 مرتبہ اصلاحات کا لفظ تقریر میں, پچھلی مرتبہ 10 مرتبہ تھا. ذرا ان کی تصحیح کے لیے ویسے بتاؤں, اور اس سے پچھلی تقریر کے اندر 13 مرتبہ تھا. ذرا آپ ان کو بتا دیجئے گا. آپ نے پھر نیا کیا کیا ہمارے لیے؟ اتنے چاؤ سے لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا, پھر آپ آئے. گزارش یہ ہے کہ جو میں نے بات کی, کسی نے شروع کر دو, پروگرام کا موضوع نہیں ہے نا. ایسے بات کر رہی تھی جیسے ان کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے یا جیسے بہت بڑی ریفارمر ہے. میں آپ کو نہیں کہہ رہا, میں جماعت کو کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کی پارٹی بنگلہ دیش والے بھی ہمارے بھائی ہیں, ان کو نہ برا کہیں. محمود الرحمان نہ بیچ میں لے آئیے گا. ان کے ساتھ ہم نے بڑی زیادتی کی اور جس دن ہم ان سے معافی مانگیں گے. 1971 میں ایک اور پروگرام کریں گے, واپس آئیں سے باہر ہیں اور اس سسٹم میں واپس آئیں. آپ ہمیں بتائیں کہ اس لیے کیا آپ اور ذرائع نہیں تھے؟ دیکھیں جی 2-3 چیزیں ہیں. یہ بار بار جو آپ بات کر رہے ہیں نا پرکس اینڈ پریویلیج کی. اب آپ نے کے پی کی بات کی, سب سے زیادہ بجلی چوری کے پی میں ہے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ جس طرح آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اب یہ اگر ملک میں ہم شروع کر دیں, یہ تخریب کاری ہے کہ یہ چیز میرے صوبے میں پیدا ہوتی ہے, دوسرے صوبے کو تو مہنگی ملنی چاہیے, مجھے سستی ملنی چاہیے, یہ سیاسی تخریب کاری ہے. یہ نہیں, اس طرح نہیں ملک چلتے. 2-3 چیزیں ہیں جی. پہلی بات یہ ہے کہ جو ایف پی آر ہے اس نے ٹیکس نیٹ سب سے پہلے بڑھانا ہے. ہم تو اس بات پہ پھنسے ہیں نا کہ تو کتنا ٹیکس دے رہا ہے, میں کتنا دے رہا ہوں, یہ کتنا دے رہا ہے, آپ کتنا دے رہے ہیں. نہیں, آپ مجھے بتائیں پاکستان میں اس وقت ٹوٹل فائلرز کتنے ہیں, جو ٹیکس دینے والے لوگ کتنے ہیں؟ جی جو ایکٹیو ٹیکس پیئرز ہیں وہ تقریباً 27 لاکھ کے قریب. 27 لاکھ. آبادی ہماری کتنی ہے؟ 24 کروڑ 23 کروڑ. 27 لاکھ میں سے 90% تنخواہ دار ہیں. 90% تنخواہ دار ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہماری اوور آل پاپولیشن ہے اس کا کوئی پوائنٹ سم تھنگ ہوگا, 1% بھی نہیں ہے نا. لیکن یہ ایشو ہے, دس از دا ایشو. اگر میں پاکستان میں جو لوگ اچھا کیا, آپ نے ڈیٹا انٹرجیکٹ کرنے دیں. مفتاح صاحب نے کوشش کی تھی ویسے اپنی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں, مریم ایک اور طرف صاحب نے کہا تھا کہ نہیں ان سے نہیں لینا. جو مفتاح کی کوشش تھی کہ ریٹیلرز کو آپ جو آج بھی ابھی بھی جو فائنانس منسٹر بات کر رہے ہیں کہ مفتاح کا بڑا اچھا سٹیپ تھا, اس کو روکا کس نے تھا؟ وہ تو مریم صاحب نے روکا تھا. اگر مجھے انٹرجیکٹ ایک پوائنٹ نہیں, میں صرف ایک پوائنٹ ایک بات میں نے یہ بتائی کہ یہ جو 1% آبادی ٹیکس دے رہی ہے, 1% سے بھی کم, اس کو لے کے جانا ہے ہمیں اوپر اس نمبر کو. دوسری بات, آپ اس چیز کو اپریشیٹ کریں کہ ہم نے کوئی اپنا من پسند کو پولیٹیکل ورکر جو ہے فائنانس منسٹر نہیں بنایا. وہ بھی ان کی طرح ایک نامی گرامی بینکر ہے اور ایک بہترین معیشت دان ہے. آپ کے دوست بھی ہوں گے اس میں کوئی یقیناً. تو آپ یہ مشورے ہم انکارپوریٹ کریں گے, آپ دیں ضرور کریں گے جہاں تک امکان ہوا کریں گے. نہیں کریں گے, ابھی تو بجٹ میں بحث ہونی ہے, ساری بجٹ پاس تھوڑا ہی ہوا ہے, بجٹ لے ہوا ہے. ایک گزارش, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹیکنوکریٹ ہے, محنتی آدمی ہے فائنانس منسٹر, اور جس حد تک جا سکا پبلک ویلفیئر کے لیے جائے گا. اور اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ آپ نے لگایا نہیں ہے.
وہ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ نہیں میں تو نہیں لایا, میں پتہ نہیں لایا, لیکن تسی نہیں لایا کم از کم, اگر میں بھی نہیں لایا تسی بھی لایا. اون کر رہے ہیں, کمال ہے. اون تو کر رہے ہیں آپ, ظاہر آپ کا اون کرنے کے بغیر آپ کا چارہ ہی کیا ہے. اس کے اوپر واپس آئیے گا کہ یہ جو لوگ ہیں جو آپ ٹیکس نیٹ بڑھانا چاہتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں نیٹ کو بڑھائیں. اور جو صافی جس کی میں نے ساؤنڈ سے پروگرام کا آغاز کیا تھا, وہ بلینز آف ڈالرز کی پراپرٹیز ابراڈ کی بات کرتا ہے. آپ نے چلو ٹھیک ہے, ریٹیلر کا تو ہمیں پتہ ہے نا ریٹیلر کیا کام کر رہا ہے. ہم سمگلرز کی بات کرتے ہیں, ہم گولڈ موو کرنے والوں کی بات کرتے ہیں, ہم سیکٹرز کی بات نہیں کر رہے, ہم لائف سٹائل کی بات کرتے ہیں. لوگوں کے گھروں میں جہاز کھڑے ہوئے ہیں اور وہ 1.25 لاکھ روپے ٹیکس دیتے ہیں, جہاز کھڑے ہوئے ہیں. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ کو خدا نخواستہ جو مرڈر ہوتا ہے اس کی سزا پھانسی ہے نا؟ کبھی کسی ایسے بندے کی آپ نے جنازہ پڑھا ہے جس کو پھانسی ہوئی ہو؟ میں نے سینکڑوں جنازے پڑھے ہیں جو بندے قتل ہوئے ہیں, پھانسی لینے کا جنازہ میں نے کبھی نہیں پڑھا. یہی تو خرابی ہے سسٹم جی بھائی صاحب بات کر رہے ہیں. شاعری کا مقصد اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سسٹم کے اندر اکاؤنٹیبلٹی اور پکڑ کمزور ہے. یہ جن بندوں کی بات کر رہے ہیں وہ تمام کے تمام سیاست کے ساتھ وابستہ ہیں, جن کی بات وہ تمام کے تمام پاور پالیٹکس سے وابستہ ہیں, وہ تمام کے تمام. وہ پیسہ کہاں سے بنایا, اس پہ کتنا ٹیکس دیا, وہ موو کر دیتے ہیں پیسے, وہ موو کر دیتے ہیں پیسے. ریٹ تو یہاں سے کیا نا, اپنی پارٹی سے سٹارٹ کریں. نواز شریف صاحب یہ پکڑ جو ہے یہ کمزور ہے. یہ بتائیے ریونیو کیسے جنریٹ کریں, بتائیں. میرا خیال ہے پرابلم تو سب آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, سولوشن بھی ہونا چاہیے. اس کا ایک جملے میں تو اس کا جواب یہ حصہ بقدر جثہ, ٹھیک, جس کا جی ڈی پی کے اندر جتنی کنٹریبیوشن ہے, جس کی اب آپ سیکٹرز کی بات کریں جی, اس کو ٹورڈز دی ریونیو آف دس کنٹری اتنا ہی کنٹریبیوٹ کرنا ہے. میں آپ کو ایگزامپل ایک دینا چاہتا ہوں, اور وہ ایک ایگزامپل بڑی امپورٹنٹ ہے. دیکھیے میں پہلے بھی آپ سے گزارش کر رہا تھا, یہ ایگزامپل اس سوال کے جواب میں ہے. ہم جب سبسڈی کی بات کرتے ہیں کہ بجلی کی اس وقت 60 روپے تقریباً پر یونٹ کنزیومر کو کاسٹ کر رہی ہے, یہ پروڈکشن کاسٹ نہیں ہے, یہ کاسٹ ہے انکمپٹنس کی, یہ کمپٹنس ہے فیلیئرس کی گورنمنٹ کی, جو میں لائن کر سکتا ہوں. لائن لاسز جو رانگ قسم کے آئی پی پی کے ایگریمنٹس ہوئے ہیں, یو نیم اینی تھنگ, تھیفٹ, لیوریجز, جو جتنی اس میں پریولیجز ہیں. بٹ فیکٹ آف دا میٹر از کہ میں اس کا وہ لوگوں کے اوپر بوجھ ڈال رہا ہوں ایز اے حکومت جو بیچارے ریئل پیسے دے رہے ہیں, دے رہے ہیں. سو یہاں پہ بھی جو پرنسپل غلطی ہو رہی ہے طارق صاحب, اور جو میں چاہتا ہوں کہ آنریبل فائنانس منسٹر کو بتایا جائے, وہ یہ ہے کہ جو آلریڈی ٹیکس دے رہا ہے وہ اس سے زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا. آپ کو نئے ریونیوز پیدا کرنے ہیں, نئے راستے نکالنے ہیں. بالکل آپ وہی بات کر رہے جو میں نے کی ہے. لائف سٹائل کیوں نہ کریں, لائف سٹائل گزارش جو کر رہا ہوں نا, بالکل یہ میں اس طرف آ رہا تھا کہ لائف سٹائل کو ٹیکس کیجئے. کیا وجہ ہے کہ میں V8 یا کوئی بڑی جو گاڑیاں بھی آپ دکھا رہے تھے وہ افورڈ نہیں کر سکتا اتنا ٹیکس دینے کے باوجود, اور جو حضرات ہزاروں کا ٹیکس دیتے ہیں وہ یہ گاڑیاں افورڈ کر سکتے ہیں. یہ کون سی انکم سٹریم ہے جو چھپی ہوئی ہے, جس کو ٹیکس نہیں کیا جاتا یا سروے نظر کر دیا جاتا ہے, دیکھنے کی جسارت نہیں کی جاتی. پلیز اگر اس ملک کو آگے چلیے, مملکت پاکستان ہے, یہ میرے اور آپ کے بچوں کا فیوچر ہے. وی ہیو ٹو بی ویری ویری سیریس. آپ نے پروڈکٹیو کوئی ڈاکٹر صاحبہ آپ نے ایک سجیشن دینی ہے, وی اونلی ہیو اے منٹ, اوکے, اس کو انصار کے ساتھ کلوز کروں مجھے. آپ کی اس وقت وائٹ اکانومی $350 بلین $, کی ہے, آپ کی بلیک اکانومی $460 بلین $, کی ہے. آپ لے کے آئے نا بلیک اکانومی کو وائٹ میں. دس از اے ویری کنسٹرکٹیو سجیشن. کیوں نہیں کرتے, سارے کھا رہے ہیں اس میں سے. دیکھیں بلیک اکانومی کی حالت آج سے 3-4 سال پہلے بھی یہی تھی. میری صرف میں پہلے ڈاکٹر صاحب کو بھی کہہ رہا تھا, میری ان دونوں سے اور جو پولیٹیشنز ہیں جو ہمیں ریپرزینٹ کرتے ہیں پورے پاکستان کو, جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, میری ان سے درخواست ہے کہ خدا کا واسطہ ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کے لوگوں کے لیے مل بیٹھ کے اکانومی سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں ان کو سیٹل کریں. ادروائز جس جگہ پہ پاکستان کھڑا ہے, اس طرح سے جس طرح ہم چل رہے ہیں, یہ بجٹ, یہ پینز جو ہیں نا, یہ پینز بڑھتی جائیں گی عوام کی, لوگوں کی پینز. اگر آپ ان کو ختم کرنا ہے تو آپ کو ان ایشوز کے اوپر کنسنسس. جی میں بالکل ابائی صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ تانے اور کوسنے دینے سے دونوں سائڈس, میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا, جواب در جواب ہوتا ہے نا, پھر ظاہر ہے ایک سائڈ کرے گی تو دوسری بھی کرے گی. یہ ایک نیشنل کنسنسس پہ بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. اب جیسے ہمارے آئے ہوئے تھے سعودی منسٹر آئے ہوئے تھے, انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی تھی. اب وہاں پہ جب میں ایک ڈنر پہ تھا, پرائم منسٹر صاحب بیٹھے ہیں, منسٹر بیٹھے ہیں, سعودی منسٹر بیٹھے ہیں, میری دل میں یہ خواہش ہوئی کہ کاش یہ لیڈر آف اپوزیشن بھی بیٹھے ہوتے, بیٹھ کے وہ کہتے ہیں کہ ہاں
ہمارے سیاسی اختلافات ہیں اور موجود ہیں اور رہیں گے، لیکن پاکستان کی ترقی کے لیے ہم ایک ہیں. ان کو بلایا تھا ویسے شہباز صاحب نے؟ مجھے اس کا نہیں پتا، بلانا چاہیے تھا. لیکن صرف اس گزارش کے ساتھ کہ تنخواہ دار طبقے کے اوپر جس طرح کے آپ ٹیکسز لگا رہے ہیں، سو جو ٹیکسز لگاتا جائے گا تو آخر میں آ کے ہم جیسے لوگوں کو یہ ہیش ٹیگ چلانے پڑیں گے کہ جو ہم پر اضافی ٹیکس لگائے گا اس کو ہم نے ووٹ نہیں دینے، کیونکہ ہم ووٹ اس صورت میں دیں گے جب ہماری صحیح ریپرزنٹیشن ہوگی. اور اگر ریپرزنٹیشن آپ اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ ہماری جیب سے آپ پیسے نکال کے اپنے آپ کو اپنی ترقیاتی اسکیموں میں ڈال رہے ہیں تو دس از ان ایکسیپٹیبل. سو اس کے لیے آپ تیار ہو جائیں. ترقیاتی اسکیمیں عوام کی ہوتی ہیں، ہمارے پیسے مجھے ڈیسائیڈ کرنے دینا کہ میں نے کیا آپ کے پیسہ آپ ہی پہ لگتا ہے. نہیں، آپ پھر اپنی تصویر نہ لگائیں اس کے اوپر. آپ اس کے اوپر نواز شریف کی تصویر نہ لگائیں. اگر میرا پیسہ ہے تو میری تصویر لگائیں. یہ آپ کا اعتراض جو ہے اس کا کچھ اور وزن ہے، لیکن اسی کا وزن ہے، اسی کا وزن ہے. یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ ان کی تصویر لگائیں، میری تصویر لگائیں، ان کی تصویر واٹر سپلائی کی سکیمز ہوتی ہیں لوگوں کے لیے. اگر آپ اپنی جیب سے پیسہ نہیں لگا رہے تو اپنی اور تصویر مت یہ لوگوں کی لگائیں. پیسے ہیں، نہیں، یہ ہمارے پیسے، پارلیمنٹیرینز کے نہیں، یہ ہمارے پیسے. تو لوگ آپ This is our money. اور اگر آپ if you continue to milk this cow, we will not vote for you. I have to leave it there.